صلی علی محمد و آل محمد۔
فاتحہ. لکھا ہے کہ آئی جو شب ضربت لکھا ہے کہ آئی جو شب ضربت بس بولتے ہی روزہ کمر باندھی اجل پر اس شب کو تھے گئے صحن میں گئے حجرے کے اندر ہمسائے کو ہر بار ندا ہمسائے کو ہر بار ندا دیتے تھے رو کر. حیدر کی سواری سوئے فردوس چلی ہے. جاگو یہ شب قدر شب قتل علی ہے. جاگو یہ شب قدر شب قتل علی ہے. لکھا ہے کہ آئی جو شب ضربت فرماتی ہے کلثوم کہا میں نے کہ بابا کیا بیٹیاں اب صبر کرے آپ کو مولا. کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا. فرمایا جو ارشاد پیغمبر دو روز ہے دنیا میں بس اب کو تھما
پھر بعد ازاکان میں آواز آئی ایسیو علی قتل ہوئے حقی دہائی اس نوحے سے آگاہ ہوئی ساری خدائی چہروں پر نبی ذاتیوں نے آگ اڑائی سبتین نبی گھر سے چلے خانہ حرام میں اور منہ تماچے لگاتے تھے قلب میں لکھا ہے کہ آئی جو شب ضربت حیدر لکھا ہے کہ آئی جو شب ضربت سب روتے ہوئے آئے کہ لاشا وہیں آیا حجرے میں ید اللہ کو مسند پر لٹایا عباس کو عباس کی مادر نے بلایا صدقے کی طرح گردے علی اس کو گرایا اور بولی کہ یا رب میرے والی کو شفا دے صدقے میں پسر دیتی ہوں وارث کو بچا دے تھرا کے علی نے کہا غصے سے یہ اس غار ہاں تھام زبان اپنی کدھر کو ہے تیرا دھیان عباس کے تو صدقے میں عباس فقیبہ عباس کی تو کون یہ ہے فاطمہ کی جان بی بی کہیں زہرا کا اتابائے ندر شبیر کے فدیے کو فدا کرتی ہے سنیے گا یہ مثال یہ ہے میرے شبیر کے لشکر کا علمدار مالک ہے حسین اس کا تم اس کی نہیں مختار اس وقت میرے سامنے پھر ہے سواسا سب ننگے ہیں اس کوفے میں
سرداروں لمبار جدا ہوتے ہیں آج سرداروں لمبار جدا ہوتے اشکوں سے منہ دھوتے ہیں یہ بیان کر کے حسین اشکوں سے منہ دھوتے ہیں صبر کس طرح کرے صبر نہیں ہو
غازی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا وهادنا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم بختیار عسکری ابن انتظار حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات، آج دنیا میں طرح طرح کی بلائیں نازل ہوئی ہیں، مصیبت نازل ہوئی ہیں. یہ مصیبت، یہ بلائیں دیکھا جائے تو انسان کی اکثر بلائیں اپنے اعمال کا نتیجہ. آج دنیا کا ایک المیہ ہے، اگر کہیں دو بھائی زندگی گزار رہے ہیں، دونوں بھائیوں میں آپس میں اختلاف، ایک گھر میں اختلاف، گھر سے آگے بڑھے محلے میں اختلاف، قبیلے میں اختلاف، بستی میں اختلاف، شہر میں اختلاف، دین کے ماننے والوں میں اختلاف، دین کے نہ ماننے والوں میں اختلاف، توحید پرستاروں میں اختلاف، توحید نہ ماننے والوں میں اختلاف، کلمہ گو میں اختلاف، جو کلمہ نہیں پڑھتے ان میں اختلاف. دنیا اپنی طرف تاباز گائے اختلاف. اس اختلاف کے سمندر میں ٹھاٹے مارتا سمندر اختلاف کا دیکھا جائے. اگر جو دین کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، ان میں اختلاف ہے. اللہ نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا، قیامت میں نظر آئے گا. کچھ کہتے ہیں دنیا میں نظر آئے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں دنیا میں نظر نہیں آئے گا، قیامت میں نظر آئے گا. کچھ کہتے ہیں نہ قیامت میں اللہ دیکھنے والی چیز ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، میں کبھی دکھائی دینے والا نہیں ہوں. ان آنکھوں سے اللہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ دیکھا جاتا ہے، اللہ محسوس کیا جاتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. بہرحال اختلاف. چلیے رسول کو، اللہ کے بعد رسول کو مانا، محمد رسول اللہ کا، اب محمد رسول اللہ رسول کے ماننے والے اختلاف. تو دنیا ایک آماج گاہ ہے، ایک سمندر اختلاف. اس اختلاف کے سمندر میں اگر کوئی اتحاد کا جزیرہ ہے، اس کا نام ہے موت. اب موت اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن موت کو مانتا ہے مانتا ہے. خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، موت کو مانتا ہے مانتا ہے. رسول کو مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن موت کو مانتا ہے. اب جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے، جو دین کو مانتا ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے، جو دین کو نہیں مانتا ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے. یہ ایک ایسی اتحاد کی چیز ہے کہ موت ہر انسان، ہر صاحب نظر، ہر صاحب شعور، ہر صاحب فکر کہتا ہے بھائی موت حقیقت. لیکن تجربہ سب سے بہترین علم ہوتا ہے. ایک علم ہوتا ہے جو تجربہ، کتابوں کا علم اکثر غلط بھی ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا انسان. لیکن تجربہ ایک ایسا علم ہوتا ہے جو مجرب ہوتا ہے، ہمیشہ ثابت ہوتا ہے.
موت ایک ایسا طرف ہر انسان کو موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا، ہر بلکہ انسان کی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. ہر نفس کو موت کا، ہر انسان ہر روح کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے. جب موت آنی ہے تو پھر موت سے گھبراہٹ کیسی، موت سے خوف کیسا؟ اب یہ ہر انسان مانتا ہے موت آنی ہے. اب جسے دیکھیے وہ موت سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. جب موت آنی ہے ہر حال میں ڈرے گا ہے تب موت آئے گی. قرآن مجید اذا جاء اجل لا یستأخرون ولا یستقدمون، جو لکھ دیا گیا ہے وقت اس سے لمحہ بھر نہ پہلے آ سکتی نہ بعد میں، نہ ٹل سکتی. یہ حتمی موت ہے، ایک حادثاتی موت ہوتی ہے. اللہ دیکھا کاتب وحی، کاتب تقدیر، کبھی کبھی انسان کی تقدیر بدلا جاتا ہے. وہ جو حتمی موت ہے وہ ہر حال میں آنی ہے. بہت سی موت ایسی ہوتی ہیں کہ جو صدقے کے ذریعے ٹالی بھی جا سکتی ہے. میرے عزیز میرے دوست، بہت سی موت صدقے کے ذریعے ٹالی سے آسان ٹالے جا سکتے ہیں. تو جب آنی ہر حال میں تو پھر اختلاف، پھر اس سے فرار کیوں ہے، اس سے گریز کیوں ہے، اس سے خوف کیوں ہے، اس سے گھبراہٹ کیوں ہے؟ تب موت سے قرآن مجید میں پھر اللہ کہتا ہے موت کے فتون الموت تم صابر، موت حق ہے نا، ان الموت حق، موت حق ہے. اسی لیے کہتا ہے اگر تم صاحب حق ہو تو موت کی تمنا کرو. لیکن موت سے ہمیشہ وہ بھاگتا ہے جو حق سے دور ہوتا ہے. واہ، موت سے وہ گھبراتا ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے موت سے بھاگنے والوں کو بلا یتمنون ابدا بما قدمت، میرے حبیب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ یہ اعمال جو انہوں نے بھیج رکھے ہیں نا. زندگی پر بڑی دوستی کا دعویٰ بھر رہے تھے، بڑی دوستی کا دم بھر رہے تھے، لیکن آستی کا صاحب نکلے، ذرا پیچھے گئے تو غیبت کرنے لگے. اللہ جانے کیا کیا منصوبے بنائے. اب جب مر جائیں گے تو سارے منصوبے، سارے سیاہ کارنامے سامنے نظر آئیں گے. اصل خوف موت سے نہیں ہے، اصل خوف ان اعمال سے ہے. اور دیکھیے جو عذاب الہی ہے نا، کوئی خبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اللہ جانے کیسے کیسے کے جانور ہوں گے. یہ سانپ بچھو کہیں علیحدہ سے نہیں آئیں گے، یہ انسان کا اپنے اعمال ہوں گے. کوئی عمل سانپ بن جائے گا، کوئی بچھو بن جائے گا، کوئی کیڑا بن جائے گا، کوئی بدبودار کیڑا بن جائے گا. یہ خود کے اعمال ہے. جس طریقے سے اعمال ہوں گے اسی طرح وہی اعمال کے دیکھیے قبر میں روشنی بھی ہوگی، قبر میں ساتھی بھی ہوگا. اس لیے قبر کی آوازیں انا دار الغربا، انا دار الوحشا، میں تاریک گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں. اے بندے، آواز دیتی ہر روز آواز دیتی ہے. جب میرے ہاں آنا تو روشنی کا انتظام کر کے لانا، اپنے ساتھی کا انتظام کرنے کے لانا. تو روشنی کوئی لے کے جاتا ہے، وہاں ٹارچ لے جاتا ہے، چراغ لے کے جاتا ہے. کوئی نہیں. قبر میں روشنی، یہ نماز ہے جو قبر کی روشنی بنتی ہے. یہ نماز ہے کہ جو قبر کی جنا تاریکی کو دور کرتی ہے. یہ قرآن ہے جو قبر میں انسان کی وحشت کو دور کرتی ہے، اس کا مونس بنتی ہے. تلاوت قرآن، قرآن مجید مونس خبر، غمخوار ہے قبر، ساتھ دیتی ہے. تو جس طریقے سے اعمال انسان کے قبر میں اس کے ساتھی بنتے ہیں، اسی طرح کے یہ برے اعمال ہے جو انسان کے عذاب بن کر. اچھا ایک بات اور ان الموت حق و صراط حق و تو موت حق ہی یقینا. ایک ہمارا بڑے اس سے بہت سے ذاکرین آتے ہیں، سینہ ٹوک کے کہتے ہیں بھائی کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں جو جہنم میں جائے. شفاعت ہوگی، لیکن شفاعت ایک باب ہے. لیکن میں اپنے اس میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بھائیوں کی بات رکھ کرتا ہوں. یقیناً ہے، شفاعت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. شیعہ فقہ جعفری کا، شیعہ اہل بیت کا مسلم عقیدہ ہے کہ قیامت میں شفاعت ہوگی. ہمارے چھٹے امام نے فرما دیا، دیکھو قیامت کی ذمہ داری ہم پر ہے، لیکن برزخ کا انتظام تم کر کے لانا. برزخ کا انتظام ہمارا. ہم نے قیامت کو سوچ لیا، قیامت ابھی آنے والی ہے. قیامت اتنی آسانی سے نہیں آنے والی، نہ اتنی جلدی آنے والی. قیامت بہت قریب ہے، کہ اللہ تو کہہ رہا، لیکن قیامت اتنی جلدی نہیں آنے والی. اب سے لے کر جب انسان مرے گا قیامت تک کا انتظام انسان کو خود کرنا ہے. قیامت کے بعد پھر محبت اہل بیت کام آئے گی، شفاعت کام آئے گی. قیامت تک پہنچنا ہے تو اپنا اعمال کا نتیجہ ہے. امام سے پوچھا گیا اگر آپ کا کوئی محب بد عمل ہو پھر بھی جنت میں جائے گا؟ کہیں گے بالکل.
جنت میں جائے گا تو پھر یہ بن کرے اللہ اس کو کسی کوئی برا دوست برا پڑوسی کوئی برا پڑوسی دے دے گا جو اس کو پریشان کرے اذیت یہ پریشانی یہ اذیت اس کے گناہ کو کفارہ ہوگا کہ اگر یہ پورا پڑوسی بھی اس کے گناہ کو کفارہ ادا نہ کر سکے اتنا پریشان نہ کرے گا تو اللہ اس کو برا دوست دے دے گا جو اسے پریشان کرے کہ اگر وہ بھی گناہ کا کفارہ نہ ہو تو اللہ کس کو جو ہے نا بری بیوی دے دے گا جو دن رات اسے پریشان کرے تب کفارہ کہ اگر پھر بھی کفارہ پورا نہ کہ اس کا گناہ زیادہ ہو اللہ اس کو کوئی بیماری دے گا جس سے یہ پریشان ہو جو اس کا گناہ کا کفارہ ہو یہ آزمائشی گناہ کا کفارہ ہوتے ہیں میں نے یہ بلائیں نازل ہوتی ہیں کبھی کبھی گناہ کا میں نے کہا تھا اس میں اکثر کہتا ہوں دعائے گمین میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اب اگر آسمان سے بلائیں نازل ہو رہی تو انسان سوچے کون سے ایسے گناہ ہیں جن کا یہ کفارہ گناہ کا استغفار کرے توبہ کرے تو بلائیں خود کو رک جائے لیجئے مر گیا اب فشار قبر ہے گناہوں کا کفارہ قیامت میں شفاعت ہو گئی قیامت اتنی آسانی سے نہیں آنے والے اس لیے کہ حدیث ہے قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے اس وقت تک قیامت نہیں کہ اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا اتنا لمبا کر دے گا کہ ہماری آخری حجت ہمارا آخری نمائندہ اس دنیا میں آئے گا کتنے سال حکومت کریں گے کیا امام جب شہید ہوں گے دیکھیے ایک نئی بات شاید پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے ذاکرین بہت کم پڑھتے ہیں علماء بھی اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں چلیے امام زمانہ آئے اس دنیا میں پوری دنیا میں حکومت ہوئی امام کی شہادت نصیب ہوئی امام بھی شہید کیے جائیں گے اور اس طرح شہیدوں کا سب حالت سجدہ میں جس طرح مولائے کائنات کو شہید کیا گیا دھوکے سے اسی طرح امام زمانہ کو بھی حالت سجدہ میں شہید کیا جائے گا اب قیامت آ جائے گی اب شفاعت ہو جائے گی چونکہ قیامت کی ذمہ داری قیامت کے بعد لے رکھی نا نہیں میرے عزیزو ابھی قیامت دور ہے اب اس کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے جسے کہتے ہیں راجعت یہ بھی مسلم شیعوں کا عقیدہ ہے یہ بھی صرف شیعہ ہی مانتے ہیں راجعت یہ جو زندگی بھر فَيَوْلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ جو آپ کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے وہ مرد مومن جس کی دلی تمنا ہے ایک کاش میں کربلا میں ہوتا ایک کاش میں کربلا میں ہوتا اب بھی دوبارہ زندگی پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا کسے اٹھایا جائے گا ہر کسی کو اٹھایا جائے گا جو پکا سچا مومن ہے اسے اٹھایا جائے گا اور جو دشمن اہل بیت اسے اٹھایا جائے گا دشمن کو اٹھایا جائے گا کافروں کو اٹھایا جائے گا پھر رسول آئیں گے اب جو رسول آئیں گے بتائیے ہمارا کوئی معصوم کوئی امام ایسا ہے کہ جو تبھی موت مرا ہے 13 معصومین گزرے ہیں اس دنیا میں اب تک کوئی ایسا معصوم بھی ہے کہ جو اپنی تبھی موت مرا ہو لگا کے مرسل اعظم سے مرسل اعظم کا وصال کیا یہ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہوگا یہ رسول کو باقاعدہ شہادت نصیب ہوئی سر شہادت ہے اہل سنت میں لکھتے ہیں ان کی کتاب لکھی پوری رسول کی شہادت سری تھی پوشیدہ تھی خفیہ تھی رسول کو زہر سے شہید کیا گیا اس کے بعد کے سب کی شہادت واضح ہے تو کسی بھی معصوم کو اللہ نے کبھی موت نہیں آئی اور موت سب کو آنی ہے تو اب رسول کی زندگی ہوگی کتنی زندگی ہوگی رسول کی کتنی زندگی رہی چونکہ امام نے تو کہہ دیا اس کا انتظام خود کر کے لانا ہے اب اتنا کتنا انتظام کرنا ہے اللہ جانے وہ خدا کے جو جناب نوح کو 2000 سال زندگی عطا کر سکتا ہے فخر نوح کو کیسے کم عطا کرے گا میں نہیں یہ کہہ سکتا میں یہ نہیں کر سکتا کتنی زندگی ہو وہ جانتا ہے اس کا حبیب جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے اپنے حبیب کو کتنی زندگی دے کتنی زندگی نے پوری طبی زندگی گزارے گا میرے رسول اس کے بعد حضرت علی حضرت علی آئیں گے جتنے بھی دشمن ہے سب کو اکٹھا کریں اٹھایا جائے کہاں وہ بٹول کے پہلو کا دروازہ گرانے والے کہاں اٹھایا جائے ان کو ایک پڑھتا تو کچھ سزا امام زمانہ نے کی ظاہر سمجھے چودہ معصومین کی زندگی ہوگی ایک ایک معصوم کی زندگی
تھوڑی یہاں پہ میں سیٹ کروں ایک معصوم کی زندگی کا اللہ کے سو اللہ اپنی زندگی کا انتظام ہمیں کرنا ہے تب جا کے یہ انتظام انسان کو کرنا ہے کہتا موت حق ہے صراط حق ہے رضائن حق ہے وقت دامن میں کوئی گنجائش نہیں ہے امام مولا کائنات تک بات آئی مولا کائنات کتنی زندگی کسی دانش مند نے لکھا کہ اگر یہ ظلم کرنا حضرت علی کی سوانح حیات دیکھے کہ آپ کا حد اعتدال ایسا تھا زندگی کا رہنے کا میں دیکھا کہ اس شخص کو اگرچہ وہ نہیں وہ اپنے اعتبار سے نکلا دانش میں لیکن اپنے اعتبار سے اس کا زندگی کا رہنے کا طریقہ ایسا تھا اس شخص کا غیر مسلم کی طرح کسی کا بھی موت نہ اس کا آدھا جوارہ کہیں کمزور نہ ہو کیونکہ زندگی کا اعتدال ہے تفریح سے انسان آدھا جوارہ ختم ہوتا ہے اس سے پہلے مسائل سن رہے ہیں ابن ملجم نے ظلم کیا حالت سجدہ کائنات کا واحد انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو خانہ خدا میں جب اس دنیا سے جاتا ہے خانہ خدا جب اس دنیا میں آیا مسائل تو میرے عزیزوں میں یہاں رکھ کے بات کرتے ہیں تھوڑا سا ہو سکے تو آپ فاصلے سے بیٹھ آپ فاصلہ لے لیجیے آپ فاصلے سے بیٹھ لیجیے مسائل میں آ جائیے تھوڑا بس میرا عزیزوں حضرت علی کی زندگی حضرت علی کے بعد امام حسین امام حسن کی زندگی امام حسن کے بعد امام حسین کی زندگی اب جو یاد ہوتا ہے کہ یہ سب پڑھتے چلے آئے ہیں پورے اٹھایا جائے گا کربلا ہوگی جنگ ہوگی اب وہ تلوار ہوگی جو ہوگی جناب عباس کو میراث ملی پاس ہوں گے اور میرا مولا کی تلوار دشمن کو کھڑا کیا جائے گا اب تلوار کے جو ہو لمبی زندگی کے بعد کہیں بھی جا کے ہمیں نجات ملے گی اہل بیت ہے اہل بیت کے ساتھ دیکھیے اہل بیت کی محبت امام حسین کی محبت مرنے کے بعد 70 جگہ پہ کام آئے گی سب سے پہلے یوم الورود جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس امام حسین کی محبت کا بالکل زیارت امام حسین میرا عزیزو میرے دوستو امام کی محبت میں نے کہا موت حق ہے صراط حق ہے میزان حق ہے سب حق ہے اسی لیے کبھی حق والے موت سے نہیں گھبراتے موت حق ہے حق والے موت سے نہیں گھبراتے اعلان کرتے ہیں بیٹا ابو طالب کے لال موت سے نہیں لڑنا اسے پرواہ نہیں کہ موت اس پر جا پڑے یا وہ موت نہ پڑے ولی اس نے خیبر فتح کیا ولی جس نے خندق فتح کیا ولی جس نے بدر و احد فتح کیا لیکن کبھی علی نے یہ فخر سے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا خیبر کا در اکھاڑنا بڑا مار کا تھا لیکن فخر کہا کہ علی آج کامیاب ہو گیا جیسی سر پہ ضربت لگی ایک مرتبہ محراب رب کے کعبہ کی قسم آج علی کامیاب بس مزاداروں ادھر ضربت لگنا تھی روایت کہتی ہے ہدایت کے چراغ دور ہو گئے ہدایت کے منار ڈگمگانے میں حاصل ہوئے بھی آواز کی زمین کو زلزلہ جبرائیل نے آسمان سے فریاد بلند کی لوگ بڑے گار دیکھا امام صاحب چھوڑ میں لگتا امام کو چٹائی میں بٹھا کر بھیجا بچاتے ہیں بچے کے گھر شہر کے قریب آئے امام نے تھوڑا سا خدمت کا سہارا دیا ہے میرے چاہنے والوں اے میرے صحابیوں تمہارا لاکھ لاکھ شکریہ بس لیکن اب یہاں سے واپس ہو جاؤ اس لیے کہ میرے ضربت کی خبر میرے گھر تک
تھی، میں نہیں چاہتا کہ زینب کی آواز نہ لہرب کا کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا بڑا خیال ہے، زینب کے پردے کا بڑا خیال ہے، یہی طوبہ ہوگا، یہی زینب ہوگی، یہی کلثوم ہوگی، منادی ندا دیتا ہوگا یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہے۔ آزادارو ارے بولے کرام کا دشمن میں لایا گیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ وصیت فرمانے لگے، اے بیٹا حسن ذرا قریب آؤ۔ امام حسن کو وصیت فرمائی، پورا امام حسن کے حوالے کیا، اے بھیا اے بیٹا حسن پورا گھر تمہارے حوالے، بھرا گھر تمہارے حوالے۔ اسرار امامت وصیت فرماتے ہیں، ایک ایک بچے کے بارے، ایک ایک فرد کے بارے میں وصیت کی، یہاں تک کہ گھر میں پڑنے والی مرغائیوں تک کے لیے وصیت کی ہے، بیٹا حسن یہ جانور ہے، ان کا ٹائم کے کھانا پینے کا دھیان رکھنا، اگر نہ ٹائم سے کھانا پینا دے سکتے ان کو آزاد کر دینا۔ ہاں ایک چھوٹی سی فرد ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سب کے بارے میں وصیت کرنے والا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتا، بس ایک دکھیاری ماں ہاتھ جوڑ کر آگے آ جاتی ہے، میرے والی وارث ارے ہر ایک فرد کے بارے میں نام بنا، میں ایک ایک بچے کے بارے میں وصیت کی ہے، ارے گھر کے جانوروں کے بارے میں وصیت کی ہے، لیکن میرا اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ بس آزادارو جیسی عباس کا نام سنا، ایک مرتبہ علی نے قریب بلایا، ایک مرتبہ امام حسن کو اشارہ کیا، امام حسن نے سہارا دیا گولیوں کے بل، ایک مرتبہ میرا مولا سنبھل کر بیٹھ گیا، عباس کو قریب بلایا، ادھر حسین کو قریب بلایا، اب اللہ جانے حسین کو عباس کے حوالے کیا یا عباس کو حسین کے حوالے کیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں۔ ہاں دادارو اب تو بیان کیا، ہاں دادارو کس لیے حوالے کیا جا رہا؟ ارے میں دیکھ رہا ہوں کربلا کا میدان ہوگا، نرغہ اعلیٰ ہوگا، ارے میرا لال عباس آج بیٹا میں تمہیں حسین کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اور پھر میری طرف سے تمہیں قربانی پیش کرنی ہے، بس روایت یاد کرنی ہے۔ خطیب نہج البلاغہ علی جیسا خطیب ہے، کربلا کے مصائب ہے، میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، بس اتنا کہتا ہوں ابھی تک اس سے پہلے جب تک علی نے کربلا کی داستان نہیں سنائی، بابا بتا والیا والیا کی نعرے صدائے بلند تھی، لیکن جیسی کربلا کا واقعہ سنایا ارے زبان بدلی، باپ پاسا واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بار دیگر مرحوم بختیار عسکری ابن انتظار حسین